کی اور خاص طور پر تمام سیاسی جماعتیں وہاں موجود ہیں، اور آج مسلم لیگ کے جو ہے سربراہ اور سابق وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو آج کہا ہے، واقعی ایسا ہے کہ گلگت کو نظر انداز کیا گیا، کام نہیں ہوا. تمام سیاسی پارٹیاں، آپ بھی عازمی اقتدار میں رہے ہیں، وفاق میں بھی اور جی بی میں بھی، تو وجہ کیا ہے کہ یہ میوزیکل چیئر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً حقیقی معنی میں جو ہے اس تسلسل سے اگر حکومتیں چلتی تو جی بی کے لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ تقدیر بدلتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح آپ نے جی بی کی بات کی کہ جی بی میں الیکشن ہو رہا ہے، اور ابھی تو ہمارا جو بجٹ تھا تو وہ بھی میرے خیال میں الیکشن کے بعد یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. ایک تو آپ کی بات اگر تسلسل سے اس ملک میں جمہوریت جو ہے نا وہ پروان چلتی تو آج جی بی کا سارے بھی جتنے بھی ہمارے پروونسز ہیں ان کا یہ حال نہ ہوتا. مطلب ہے کہ پاکستان ایک پولیٹیکلی سٹیبل ہوتا، لیکن ان کی انسٹیبلٹی کی مین وجہ یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اگین اس میں انٹرفیرنس ہوئی. جو آپ نے دیکھے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہماری گورنمنٹ تھی جی بی میں، بالکل ہماری گورنمنٹ تھی. پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ گورنمنٹ کس طریقے سے گرائی گئی اور کس طریقے سے یہ جو رجیم چینج ادھر ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس ملک میں جمہوریت آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھے کہ کب سے، مطلب ہے کہ جو یہ نواز شریف صاحب آج گئے ہوئے تھے اور انہوں نے جو باتیں کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کی باتیں کی. اللہ کرے کہ یہ ان کی دل کی باتیں ہو، اور اللہ کرے کہ یہ جو چیزیں جو سٹیپس لینے کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کر لے. لیکن مجھے تو ایسا اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے کہ جب تک آپ کے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہ ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، تو تب تک اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. تو سب سے مین وجہ جو سب کی جو آج کل آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جس طرح میری بہن نے بات کی، روڈوں سے قومیں نہیں بنتی. جب قوم بن جاتی ہے تو ہر چیز بن جاتی ہے. مطلب ہے کہ پھر آپ کا صحت کا نظام نہیں بنتی، مگر ہوتا ہے. قوموں کو روڈوں کی اور بنیادی سہولتوں کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے. مجھے موقع دے صاحب، میں تھوڑا سا کلیئر کرنا